اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واللہ عز وجل یبتلی عبادہ لیعلم من یتوجہ الیہ عند المصائب وَلِيَعْلَمَ صِدْقَ الْعَبْدِ وَقُوَّةَ إِيمَانِهِ وَقُوَّةَ صَبْرِهِ وَهَذِهِ الِاخْتِبَارَاتُ الْإِيمَانِيَّةُ هِيَ الْأَسَاسُ لِيُزِيلَ اللَّهُ الضِّيقَ وَيُذْهِبَ الْهَمَّ وَيُفَرِّجُ الْكَرْبَ وَيُظْهِرَ قُدْرَتَهُ لِعِبَادِهِ واللہ اور اللہ عز وجل یبتلی آزماتا ہے عبادہ اپنے بندوں کو لیعلم تاکہ وہ جان لے من یتوجہ الیہ کون متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف عند المصائب مصائب کے وقت ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے صدق العبد بندے کی سچائی صدق وقوۃ ایمانہ اور اس کے ایمان کی قوت وقوۃ صبرہ اور اس کے صبر کی قوت وہذہ اور یہ الاختبارات ٹیسٹ عربی میں امتحان کو ایگزامینیشن کو اختبار کہتے ہیں خبر لینا وہذہ الاختبارات الایمانیۃ اور یہ ایمان کے ٹیسٹ یا امتحانات ہی الاساس یہی تو بنیاد ہیں لیزیل اللہ الضیق تاکہ دور کر دے ازالہ کر دے اللہ تعالی تنگی کا وَيُذْهِبَ الْهَمَّ اور ہم کو لے جائے وَيُفَرِّجُ الْكَرْبَ اور تکلیف کو کھول دے یعنی دکھ دور کر دے وَيُظْهِرَ اور ظاہر کر دے قدرتہ اپنی قدرت لعبادہ اپنے بندوں کو. کتنا خوبصورت انداز میں بتا دیا گیا ہے آزمائش کا فلسفہ کہ ایک طرف بندے کا صدق ایمان اور صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کو کھنگال کے دیکھا جاتا ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے کہ کس طرح وہ تنگی ہم کرب ہر چیز کو دور کرنے کے لائق ہے. کیونکہ اوپر کے پیراگراف میں تھا نا کہ والمضطر ہنا هو الذی یستنفذ اسباب الدنیا، جو پریشان حال ہوتا ہے وہ دنیا کے اسباب تو سارے استعمال کرتا ہے لیکن اس کے پاس قدرت نہیں ہوتی. لا یجد امامہ مخرجا، تو مخرج اللہ کے پاس ہوتا ہے یعنی تکلیف سے نکالنے کا، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ دعا کے ذریعے اس کی طرف رجوع کرے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو جتنا اس وقت ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اتنا عام حالات میں نہیں پکار رہے ہوتے. کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو یا کوئی اور امتحان ہو، آپ اپنے 2 دنوں کا جائزہ لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ دن، ایک وہ تاریخ، ایک وہ ٹائم کہ جب آپ درد میں تھے، دکھ میں تھے، اس وقت آپ کے دل میں اللہ کی یاد کتنی تھی، اور ایک وہ وقت جب آپ کو کوئی ہم غم پریشانی نہیں تھی بلکہ آپ کیجولی اپنے گھر والوں میں یا فرینڈز میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت اللہ کی یاد کتنی تھی. تو واضح فرق ہوتا ہے. اس لیے جب تکلیف آئے تو اس وقت صبر بہت ضروری ہوتا ہے. میرا امتحان شروع ہو گیا، اور جب کوئی اس بات کے لیے کانشیس ہو جاتا ہے نا میرا امتحان شروع ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو ایک اور ہی دنیا میں پاتا ہے. مثلاً ایک طالب علم جو کمرہ امتحان میں ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا امتحان شروع ہو گیا، پیپر ٹائم شروع ہو گیا، تو وہ کتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے اور کتنا زیادہ فوکسڈ بھی ہوتا ہے. اس وقت وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچتا اور نہ ہی کرتا ہے اور نہ ہی غیر ضروری چیزوں میں اس کو کوئی دلچسپی ہوتی. ویسے تو ہم ہر وقت ہی آزمائے جا رہے ہیں لیکن ہم اس آزمائش کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرا اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیتا ہے کہ ہم اس امتحان کو محسوس کریں، یعنی دکھ تکلیف تنگی کے وقت. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہیں. اس وقت جو ہماری باتیں ہوتی ہیں وہ نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، ہماری سوچیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے کیسا معاملہ کر رہے ہیں، خود اپنی ذات میں کس قسم کی پریشانی اور بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں عام طور پر لوگوں کی باتیں جو ہوتی ہیں، یعنی جو عموماً گفتگو ہوتی ہے دفتروں میں بیٹھ کے، اسٹاف رومز میں بیٹھ کے یا گھروں کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے،
یا تو لوگ اپنی بیماریوں کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی تنخواہ کی کمی بیشی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے حال کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور اسی طرح بچوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر انسان سمجھے تو وہ سارے کا سارا ایک ٹیسٹ ڈالا ہوتا ہے نا اللہ نے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ بس وہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، اب اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. کیونکہ بندے کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے بندہ اللہ کا بھی شکوہ کرتا رہتا ہے، بندوں سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتا رہتا ہے، اور یوں اپنا نامہ اعمال کباڑ خانے سے بھر لیتا ہے اور ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ تو اسموکنگ کرتے ہیں اور بعض پیسو اسموکر ہوتے ہیں. بعض لوگ تو ایسی بد اخلاقی کے عادی ہوتے ہیں کہ ہر وقت انہیں کچھ نہ کچھ برے الفاظ بولنے ہی ہوتے ہیں، کبھی بندوں کے خلاف، کبھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کچھ لوگ پیسو اسموکر، وہ دھواں سونگتے رہتے ہیں بیٹھ کے ان کی کمپنی میں. تو ایسی کیفیت جب ہو تو انسان کو وہ اسموکنگ بند کرا دینی چاہیے کہ تم وینٹ آؤٹ کر رہے ہو لیکن دوسروں کی بھی صحت کا خیال رکھو. کیونکہ یہ ناشکرا پن جو ہوتا ہے نا، ایک عادت ہوتی ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اللہ نے اس کو آزمایا ہے اس لیے تھوڑی کہ وہ دوسرے بندوں کو پریشان کرنا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پہ کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال. ہمارے کمرے میں مچھر آ جائے تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں، بجلی چلی جائے یا کوئی بھی تکلیف ہو تو نیکسٹ ٹائم جس وقت آپ کے اوپر کوئی بھی تنگی کا حال ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو اپنے رویے کو دیکھیے کہ کرتے کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت سوچیے کہ یہ اختبار شروع ہو گیا، کمرہ امتحان میں ڈال دیا گیا، اور اب ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے. انویجیلیٹرز گھوم پھر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک ایک ایکشن، ایون اگر ادھر ادھر نظریں بھی اٹھائیں تو چاہے نہ بھی نقل کرنے کی نیت سے ہو لیکن وہ بھی چیک ہوتی ہیں، وہ بھی سسپیشیس ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کیوں کر رہا ہے. فَحِينَ لَا يَقِفُ لِلْبَاطِلِ وَالطُّغْيَانِ أَحَدٌ يُظْهِرُ اللَّهُ قُدْرَتَهُ فِي تَدْمِيرِهِ بِمَا شَاءَ حَتَّى لَا يَعُمُّ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ. فَحِينَ جَاءَ أَبْرَهَةُ بِعَدَدٍ ضَخْمٍ مِّنَ الْجُنُودِ وَالْأَفْيَالِ لِيَهْدِمَ الْكَعْبَةَ وَخَرَجَ سُكَّانُ مَكَّةَ إِلَى الْجِبَالِ تَارِكِينَ بَيْتَ الْحَرَامَ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَقِفُوا أَمَامَ أَبْرَهَةَ وَأَفْيَالِهِ وَجُنُودِهِ وَجَيْشِهِ الْجَرَّارِ. وَهُنَا تَخَلَّى أَهْلُ مَكَّةَ عَنْ قَضِيَّةِ حَقٍّ وَهِيَ حِمَايَةُ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ مِمَّنْ يُرِيدُ أَن يَهْدِمَهُ. فَمَاذَا فَعَلَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ. فَحِينَ تو جس وقت، لا یقف نہیں کوئی کھڑا ہوتا، للباطل باطل کے لیے، والطغیان اور سرکشی کے لیے، احد ان کو ایک بھی، یعنی جب سارے ہی کمزور پڑ جاتے ہیں باطل اور طغیان کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، روک نہیں پاتا، تو کیا ہوتا ہے؟ یظہر اللہ قدرتہ ظاہر کر دیتا ہے اللہ اپنی قدرت، فی تدمیرہ اس کی بربادی میں، یعنی اس ظالم کو برباد کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنی قوت دکھاتے ہیں. بما شاء جو وہ چاہتے ہیں، حتی یہاں تک کہ، اور کیوں یہ چاہتے ہیں؟ تاکہ لا نہ یعم عام ہو جائے، الفساد فساد، فی الارض زمین میں، تاکہ زمین میں فساد پھیل نہ جائے. کیونکہ اگر کسی ظالم کو اتنی طاقت دے دی جائے کہ وہ سبھی کو ختم کر دے تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہی ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جب کوئی چیز حد سے بڑھنے لگتی ہے تو واپس لوٹنے لگتی ہے. جیسے آگ کے شعلے جتنے اونچے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے آگ. تو کوئی بھی چیز ایک حد سے اوپر نہیں جا سکتی. فحین جاء ابرہہ پس جب آیا ابرہہ بعدد ضخم ایک بڑی تعداد کے ساتھ، ضخم ہوتا ہے بھاری بھرکم، من الجنود لشکروں میں سے، والافیال اور ہاتھی، فیل کی جمع، لیہدم الکعبہ تاکہ گرائے کعبہ کو، وخرج اور نکل گئے، سکان و مکہ تھا مکہ کے رہنے والے، ساکن یعنی جو وہاں ڈویلرز تھے، الی الجبال پہاڑوں کی طرف، کیونکہ انہیں پتا تھا وہ نہیں مقابلہ کر سکتے، تارکین البیت الحرام بیت الحرام کو چھوڑنے والے، تارکین تارک کی جمع، لأنہم لا یستطیعون کیونکہ وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان یقفوا کہ کھڑے ہو سکیں یا مقابلہ کر سکیں، مواجہہ کر سکیں، امام ابرہۃ ابرہہ کے سامنے، وافیالہ اور اس کے ہاتھیوں کے سامنے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے سامنے، وجیشہ الجرار اور اس کے لشکر جرار کے سامنے. وہنا تخلی اور یہاں چھوڑ گئے، اہل مکہ
اہل مکہ ان قضیت حق، حق کے فیصلے کو. قضیہ معاملہ ہی ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے. وَهُنَا تَخَلَّى أَهْلُ مَكَّةَ عَنْ قَضِيَّةِ حَقٍّ، اور وہ حق کا قضیہ کیا تھا، حق کا معاملہ کیا تھا؟ وَهِيَ حِمَایَةُ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وہ تھا بیت اللہ الحرام کی حمایت کرنا، یعنی دفاع کرنا یا اس کو پروٹیکٹ کرنا. ممن یرید ان یہدمہ، اس سے جو چاہ رہا تھا کہ اسے گرا دے. یعنی جب اہل مکہ نے ہاتھ اٹھا لیا حق کے اس معاملے سے، اور وہ کیا تھا، بیت اللہ الحرام کی حفاظت کرنا. فماذا فعل الملک الجبار جل جلالہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو الملک ہے، الجبار ہے، پھر اس نے کیا کیا. یعنی یہ مثال ہے اس بات کی کہ جب کوئی باطل اور طغیان کے آگے نہیں کھڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کا خود بھی کوئی طریقہ اختیار کر دیتا ہے. جب لوگ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی کافی ہے سب کی طرف سے. ہنا اراد اللہ سبحانہ ان یریہم ان ابرہۃ الجبار الذی یخشونہ والجیش الجرار الذی یہابونہ هو عند اللہ لا یساوی شیئا ویعلمہم ان صاحب الحق الضعیف یجب ان لا یخاف من الباطل القوی. ہونا یہاں پر اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، سبحانہ و تعالی نے، ان یریہم کہ دکھا دے ان کو، یعنی اہل مکہ کو، کیا، ان ابرہا کہ ابرہا الجبار یعنی ظالم کے معنوں میں یہاں یا طاقتور، الذی وہ جو یخشونہ جس سے وہ ڈر رہے ہیں، یعنی مکہ والے جس ابرہا سے ڈر رہے ہیں، والجیش الجرار اور لشکر جرار، الذی یہابونہ جس سے وہ ہیبت زدہ ہیں، هو عند اللہ لا یساوی شیئا وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، ویعلمہم اور انہیں سکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ، یا سکھانے کا ارادہ تھا. ہونا اراد اللہ ان یریہم ویعلمہم ان صاحب الحق الضعیف یجب اللہ یخاف من الباطل القوی. ان صاحب الحق کہ حق والا، الضعیف جو کمزور ہوتا ہے، یجب اللہ یخاف واجب ہے کہ وہ نہ ڈرے، من الباطل القوی قوی باطل سے. ولہذا جاء اللہ جل جلالہ بالطیر الصغیر الضعیف لیقول للبشر ان اضعف مخلوقاتی سيهزم هذا الجيش الجبار ويمحقه ويقوم بنصرة الحق إذا تركتموه كما قال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلہم کعصف مأکول. ولہذا اور اس وجہ سے جاء اللہ لایا اللہ جل جلالہ بالطیر الصغیر چھوٹے سے پرندے کو، الضعیف کمزور سے، لیقول للبشر تاکہ کہے انسان کو، ان اضعف مخلوقاتی کہ بے شک سب سے کمزور میری مخلوقات میں سے، سیہزم ھذا الجیش الجبار ان قریب ہرا دے گی اس بہت بڑے لشکر کو. سیہزم یعنی وہ کر دے گی، افعال کے ہے، ویمحقہ اور اس کو مٹا دے گی، ویقوم بنصرۃ الحق اور کھڑی ہوگی حق کی مدد میں، اذا ترکتموہ جب تم اس کو چھوڑ دو گے، یا جب تم نے چھوڑ دیا اس کو. کما قال سبحانہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اس نے ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا، گم نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل اور بھیجے ان پر پرندے ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو پھینکتے تھے ان پہ پتھر پکی ہوئی مٹی کے، فجعلہم کعصف مأکول تو کر دیا ان کو کھائے ہوئے. وانطلقت الطیر بامر اللہ تحمل حجارۃ صغیرۃ من سجیل قضت علی الفیلۃ الجبارۃ
والجيش الجبار في زمن قصير وحطمت الجيش تماما وظهرت قدرة الله في حفظ بيته من الجبابرة المعتدين وانطلقت الطير بأمر الله اور چل پڑے پرندے اللہ کے حکم سے تحمل حجارة صغيرة اٹھائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پتھر من سجیل پکی ہوئی مٹی میں سے قضت علی فیصلہ چکا دیا الفیلۃ الجبارۃ ہاتھی کا الجبارہ بہت بھاری بھرکم بڑی والجیش الجباری اور بہت بڑے لشکر کا فی زمن قصیر بہت تھوڑے ٹائم میں ویری لٹل وائل وحطمت الجیش تماما اور توڑ پھوڑ دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا چورا چورا کر دیا لشکر کا سارے کے سارے کا وظہرت قدرت اللہ اور ظاہر ہو گئی اللہ کی قدرت فی حفظ بیتی ہی اس کے گھر کی حفاظت میں من الجبابرتی جبار کی جمع جبابرہ جابر ظالم معتدین حد سے بڑھنے والوں کے ظلم سے اللہ نے اپنے گھر کو محفوظ رکھا. الا ما اعظم قوت اللہ وما اعظم قدرته وما اعظم خلقه وامره ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. الا خبردار ما اعظم قوت اللہ کتنی بڑی ہے اللہ کی قوت وما اعظم قدرته اور کتنی عظیم ہے اس کی قدرت وما اعظم خلقه وامره اور کتنی بڑی ہے اس کی تخلیق اور اسی کا حکم. ما قدر اللہ حق قدره انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کا. ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ سبحانہ وتعالی البتہ قوت والا ہے زبردست ہے. کہنا چاہیں آپ یہاں تک پھر آگے چلیں گے. استاذہ وہ جو آپ نے شروع میں ابھی بات شروع ہوئی تھی نا الاختبارات والی اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہوا ہے بندے کو تاکہ وہ اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کروانا چاہتا ہے. تو آپ نے مجھے اگزامپل دی ایگزامینیشن ہال کی تو تب سے میں سوچ میں ہی پڑ گئی ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا نا کہ جیسے خلق الموت والحیات لیبلوکم تب ہمارا فوکس ہر وقت اسی ایک چیز پہ رہنا چاہیے لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں اس پہ فوکس حالانکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی ٹیسٹ کے لیے کیا ہے اور ہم ہر وقت ہمارا دشمن شیطان ہمارے ساتھ ہے نا جو ہر وقت ہمیں ڈیٹریکٹ کرتا رہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو ہمارے اس لیسن کا پہلا پیراگراف ہے تو آج ہمارا فرائیڈے کو جو ڈسکشن ہوتی ہے اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ تو ہم نے اس کا پہلا پیراگراف ڈسکس کیا تھا جو پچھلا لیسن ہے. تو جو ٹیچرز تھیں تمام اللہ تعالیٰ کی جو قدرت تھی اس میں یہی ابابیلوں کا جو واقعہ تھا یہی وہ ڈسکس کر رہی تھی آپس میں اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ سب سے بڑا جانور سب سے جو خطرناک ہاتھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتنی چھوٹی اور بالکل حقیر چڑیا ابابیل سے تھا. اور نہ ہم نے آگے نوٹس دیکھے تھے بلکہ میں تو حیران ہی رہ گئی یہ دیکھ کے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے یعنی آج ہی اس کا تذکرہ ہوا اور آج ہی یہ جو ہے لیسن کے اندر بھی آ گیا. الحمدللہ اللہ کی تائید ہوتی ہے نا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. استاذہ آپ نے کہا نا کہ آزمائش آتی ہے پھر آزمائش میں ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں تو مجھے وہ ایک یہ مطلب ریئیکٹ کرنے میں یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آزمائش میں ہم مطلب کلیئر کر جائیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سڈن ریئیکشن دیتے ہو تو مطلب نہیں صحیح ہوتا لیکن فوراً جب ریئلائز ہوتا ہے تو تب بھی تو مطلب آپ زیادہ اللہ کے کلوز ہو جاتے ہو کہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سوری یہ تو غلط ہو گیا ہے. اور انسان وہی ہوتا ہے نا جو غلط ایگزٹ لے لے تو پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے یو ٹرن لے لیتا ہے اوہو میں غلط رستے پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی بہت زیادہ پسند ہے لیکن اگر انسان اس پہ اصرار کرے جیسے ابلیس نے کیا تھا تو پھر وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دادا جو آپ نے ٹپ دی ہے نا کہ جیسے ہی آزمائش آئے مطلب ہم ہر چیز کو آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی آزمائش آئے تو ساتھ ہی سمجھ لیں کہ آپ کا امتحان شروع اور اس وقت آپ نے اپنے آپ کو یہ سنوائیں کہ صبر کرنا ہے اور یہ اگر کہیں گے بھی الحمدللہ علی کل حال مکان تو الفاظ کا بھی اثر ہو جائے گا ساتھ ہی سمجھ آ جائے گی کہ ابھی مجھے صبر کرنا ہے. بالکل. چلو. اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور جب امید رہے گی ہوپ رہے گی تو پھر وہ وقت بھی آسانی سے کٹ جائے گا.
جی، اور مجھے وہ سلیمان علیہ السلام کا یاد آ رہا تھا کہ نعم العبد اسی لیے کہا تھا ان کو کہ جلدی سے پلٹ کے واپس آ جاتے تھے، اواب تھے وہ، اسی لیے غلط چلے بھی گیا کہ ذرا سا بھی تو خلاف اولا بات بھی ہوگی تو جلدی سے واپس پلٹ کے آ جائیں. کیونکہ ہم بھول چوک تو ہمارے اندر ہے ہی نا، کیونکہ ہم پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے. یہ بھی ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور بندہ گرا ہے تو پھر اٹھتا ہے کہ نہیں. بچے جیسے ہوتے ہیں نا، تو آپ امیجن کریں وہ جب چلنا شروع کرتے ہیں وہ گرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں روتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے راستے پر چلتے رہیں چاہے گرے پھر اٹھ جائیں روئیں دھوئیں پھر اٹھ جائیں. اس کو نہ چھوڑیں، اس کا دروازہ نہ چھوڑیں، اپنی منزل نہ بھولیں، اپنا راستہ نہ بھولیں. سادہ میں اس پہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم جب کسی کو سرپرائز دیتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایک اچھی چیز رکھی ہوتی ہے اور ہم سارا دن اس کے ساتھ روکے رہتے ہیں اور اس کو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ری ایکشن کرے گا. وہ سارا دن ری ایکشن کرتا رہتا ہے اور اینڈ پہ جب وہ سرپرائز کھلتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا ہوا. تو میں یہ سوچی تھی کہ ہمارے لیے آزمائش کے بعد اتنی اچھی چیز رکھی ہوتی ہے مگر ہم اتنے اوور ایکٹنگ ہو جاتے ہیں، اوور ایکشنز کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اس میں تو بہتری تھی اور پھر افسوس کرتے ہیں. جیسے چھوٹی سی سچویشن ہے، مثلاً آپ کو کسی لائن میں کھڑا ہونا پڑا، اور مثال کے طور پر جیسے مجھ سے چلا نہیں جاتا تو میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ مجھے کہیں رک کے کھڑے ہونا پڑے. یا لوگ جیسے راستے میں بعض اوقات روک لیتے ہیں تو گھٹنے بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی، مجھے ہوتی ہے. اور اس وقت میں ہائی سوئی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بھی بد اخلاقی ہوتی. بعض اوقات جیسے میں ٹریول کرتی ہوں تو اس میں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی. تو میں ہمیشہ جب میں تکلیف میں آتی ہوں، جو ہی لمحہ تکلیف کا شروع ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمیشہ تھوڑی رہنی ہے، کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. بعض اوقات ٹریفک بہت لمبی لائنیں ہوتی ہیں یہاں ان ملکوں میں، اتنی دور دور تک آپ بس کھڑے ہیں راستے میں. تو کیا چیز انسان کو اس وقت پرسکون رکھتی ہے، آپ کا موڈ خراب ہونے سے روکتی ہے، آپ کو غلط بات زبان سے بولنے سے روکتی ہے. یہی احساس کہ اس میں بھی اجر ہے اور یہ وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. تو اس وقت دیکھا ہی جا رہا ہے کہ میں کیا کرتی. اگر ہم ہر سچویشن میں یہ یاد رکھیں تو وہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن اس وقت جو آپ نے صبر کیا اس کی وجہ سے جو آپ کے درجات بلند ہوں گے اور جو اللہ کا قرب نصیب ہوگا اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں. سادہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا فرسٹ ریئیکشن میٹر کرتا ہے، تو وہی بات کہ الصبر عن صدمۃ الاولی، کہ جو پہلی چوٹ پہ جو صبر ہے وہی سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. دوسری بات جو آپ اپنی ایگزامپل دے رہی تھی اس پہ زیادہ آپ نے ریلیٹ کیا کہ ایگزامینیشن ہال والی بات، تو یہ کہ جو ایگزام ہوتا ہے وہ 3 hours کا ہوتا ہے، 4 hours کا ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن واٹ میٹرز ہے کہ آپ کتنا فوکس ہو کے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیا، کتنا آپ نے صبر کیا، آپ کا رویہ کیا تھا. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ چیز ختم تو ہو جاتی ہے. واٹ میٹرز از یور ریئیکشن. بالکل، آپ کا رسپانس جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. استاذہ ہم نے کل سورہ کہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ کی بات پڑھی تھی، پھر آج خطبہ جو ہوا اس میں بھی اچھے اخلاق کی بات ہوئی ہے. تو ابھی بھی جو بات ہوئی تھی تو میں کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے اوپر جو بھی آزمائش آتی ہے اس کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہے، لیکن سب سے بڑی مشکل ہمارے لیے ہمارا اخلاق ہے کہ وہ کیسا ہے. کیونکہ کل سے مجھے ایک حدیث اتنی یاد آ رہی تھی کہ تم میں سے بدترین وہ ہے جس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے، کیونکہ دوسرے جو ٹیسٹ ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا دوسروں سے معاملہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم بہت نیچے جا رہے ہوتے ہیں اس میں. بالکل، اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. رات تیمیہ ایک لیکچر سن رہی تھی ابن عثیمین کا، تو آپ لوگوں سے میں کہوں گی کہ آپ عربی کے لیکچرز بھی ضرور سنا کریں. یہاں میں نے آنے سے پہلے کچھ کیسٹس دی تھی اسٹال پہ کہ ان کو اگر فقہ القلوب والے لوگ ایک ایک لے جائیں. ایک تو یہ کہ الہدا کے لیے ڈونیشن ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک عربی کا لیکچر اگر 10 بار وہ سن لیں گے تو ان کی زبان چل پڑے گی. یہ جو اوزان ہے نا، یہ بعض اوقات بار بار پڑھنے اور سننے سے دماغ میں آتے ہیں، صرف ایک دفعہ جان لینے سے، قاعدہ معلوم کر لینے سے نہیں آتے. تو بہرحال اس کو میں نے الحمدللہ یہ تلقین کی اور اس نے بہت پابندی سے سنے اور اب ماشاءاللہ پورے سمجھ جاتی ہے. تو اب ہوا یہ کہ وہ فقہ کا کوئی تھا باب، تو کہہ رہی تھی کہ اب اٹھ کے بند کر کے میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ وہ ماما مجھے بہت حیرت ہوئی ہے کہ وہ پڑھا رہے تھے شیخ عثیمین اور کسی اسٹوڈنٹ نے بیچ میں سے کہا مت دلیل، تو انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے تم نے بات کی یہ بد اخلاقی ہے اور اس پر تم توبہ کرو.
اور کسی طالب علم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح سرکشی کے ساتھ بات کرے، کہ اگر دلیل معلوم بھی کرنی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن ہم خود ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارا وہاں پر طرز عمل کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا معاملہ کیسا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف سچویشنز میں ہمیں ڈالتا ہے. کہیں ہم طاقتور ہوتے ہیں اور دوسرا کمزور ہوتا ہے، کہیں دوسرا طاقتور ہوتا ہے اور ہم کمزور ہوتے ہیں، کہیں ہم بڑے ہوتے ہیں اور دوسرا چھوٹا ہوتا ہے ہمارے سامنے، کہیں ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسرا بڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے. تو ہر روز آپ اگر سچویشنز پہ غور کریں تو آپ کا معاملہ مختلف طرح کے لوگوں سے پڑتا رہتا ہے. لیکن جو ہی ہمیں تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا اختیار، تھوڑا سا علم، تھوڑی سی قدرت کچھ حاصل ہوتی ہے تو ہمارا جو رویہ ہوتا ہے عام طور پر وہ فوراً بدل جاتا ہے. ہم وہ رہتے ہی نہیں جو ہم ہوتے. ایک معتدل حالت میں رہنا اور اپنے آپ کو اس رویے پہ رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ ہر سچویشن میں امتحان فیل کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ آئندہ یہ بھی سوچئے کہ جب آپ کسی بڑے سے معاملہ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، چھوٹے سے کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، اپنے مخالف سے کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، اپنے موافق سے کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ساری سچویشنز دراصل اختبارات ہیں. اللہ تعالیٰ ڈالتا ہی اس میں اس لیے تاکہ دیکھے کہ ہم کرتے کیا ہیں. آگے چلتے ہیں. وانطلقت الطير بأمر الله تحمل حجارة صغيرة من سجيل قضت على الفيلة الجبارة والجيش الجبار في زمن قصير وحطمت الجيش تماما وظهرت قدرة الله في حفظ بيته من الجبابرة المعتدين. چلیے آگے چلیں. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الزمر. سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فسبحان الذي خلق السماوات السبع ورفعها وأمسكها وأوحى في كل سماء أمرها وأسكنها ملائكته ومن شاء من أنبيائه ورسله وأذن لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء إلى البيت المقدس والعروج إلى السماء ورؤية الملكوت الأعلى السماوات السبع وما فيها والجنة والنار والبيت المعمور والملائكة والرسل والأنبياء وغير ذلك من الآيات الكبرى. فسبحان من هذا خلقه وهذه قدرته وهذه عظمة ملكه وسلطانه. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں جاء حبر آیا ایک یہودی عالم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا تو اس نے کہا یا محمد اے محمد او یا ابو القاسم یا اے ابو القاسم یعنی کنیت سے پکارا. ان اللہ تعالی یمسک السماوات بے شک اللہ تعالی آسمانوں کو تھامے ہوگا یا پکڑے ہوئے ہوگا قیامت کے دن علی اصبعین ایک انگلی پر والارضین علی اصبعین اور ساری زمینوں کو ایک انگلی پر والجبال والشجر علی اصبعین
پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، والماء والثرى پانی اور تری کو، علی اصبعین ایک انگلی پر، ثرا تری کو کہتے ہیں، وسائر الخلق علی اصبعین اور ساری مخلوق کو ایک انگلی پر، ثم یہزہن فیقول پھر ان سب کو ہلائے گا فرمائے گا انا الملک میں ہوں بادشاہ، انا الملک میں ہوں بادشاہ، فضحک رسول اللہ تو ہنس پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعجباً تعجب کرتے ہوئے، مما قال الحبر اس سے جو اس عالم نے کہا تھا، یعنی عالم کی بات سے آپ کو تعجب ہوا، تصدیق اللہ آپ کی تصدیق کی وجہ سے، یعنی جو وحی آپ پر آئی وہ ان کے پاس پہلے سے علم تھا اس کا، ثم قرأ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی جو تائید تھی اس شخص کی بات کی، وما قدر اللہ حق قدرہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا، والارض جمیعا قبضتہ اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہے، یوم القیامت قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند، اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدۃ قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، یتکفؤھا الجبار تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے الٹے پلٹے گا، بیدہ اپنے ہاتھ سے، کما یکفؤ احدکم جیسے الٹ پلٹ کرتا ہے تم میں سے کوئی، خبزتہ اپنی روٹی کو، یعنی جیسے تم اپنی روٹی کو لہراتے ہو، فی السفری دسترخوان پر، نزلا لأہل الجنہ اہل جنت کی میزبانی کے لیے، فسبحان الذی تو پاک ہے وہ ذات، خلق السماوات السبع جس نے 7 آسمان بنائے، ورفعها اور ان کو بلند کیا، وامسکها اور ان کو تھام کے رکھا، وأوحى فی کل سماء اور وحی کی ہر آسمان میں، امرہا اس کے حکم کی یعنی اس کے کام کی یعنی اسے کیا کرنا ہے، واسکنہا ملائکتہ اور بسایا اس میں اس کے فرشتوں کو، یعنی کس آسمان پہ کون سے فرشتوں کا گھر ہے، کون کہاں رہے گا، ومن شاء جس کو چاہا من انبیائہ ورسلہ اپنے انبیاء اور رسولوں میں سے، یعنی جس کو جس آسمان پہ رکھنا تھا، وأذن لرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اجازت دی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی الاسراء لیلۃ الاسراء میں، الی البیت المقدس جو بیت المقدس کی طرف تھا، والعروج الی السماء اور معراج جو آسمان کی طرف تھی، ورؤیت الملکوت الاعلی اور اعلی بادشاہت کی کو دکھانے کے لیے نشانیاں وغیرہ، السماوات السبع 7 آسمان، وما فیہا اور جو کچھ ان کے اندر ہے، والجنت والنار اور جنت اور دوزخ کو دکھانے کے لیے، والبیت المعمور اور بیت المعمور کو، والملائکۃ والرسل اور فرشتوں اور رسولوں کو، والانبیاء اور انبیاء کو، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ، من الآیات الکبریٰ بڑی بڑی نشانیاں، فسبحان من ھذا خلقہ پاک ہے وہ جس کی یہ تخلیق ہے، وہذہ قدرتہ اور جس کی یہ قدرت، وہذہ عظمت ملکہ اور یہ اس کی مملکت کی بڑائی یا بڑا ہونا، وسلطانہ اور اس کی سلطان کی، قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات کے وقت چلا لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ کہ جس کے آس پاس کو ہم نے برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک اگر کچھ آپ کہنا چاہیں تو کہیے۔ یہ جو آیت ہے نا، وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ بہت ہی وہ پینفل سی لگتی ہے نا، یعنی اس طرح کوئی کہہ دے، کیونکہ آپ اسے مانتے بھی ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، لیکن جب کریٹیکل سچویشن آ جائے، یعنی یہ اس وقت ہی جج ہوتا ہے کہ کون کس کی کتنی قدر کرتا ہے، یا تو بہت اچھے حالات میں یا بہت کریٹیکل حالات میں۔ تو وہ جو ہم پڑھ رہے تھے شیطان والا، مقاعد الشیطان جو پڑھ رہے ہیں، اس میں جو بات آ رہی تھی نا کہ استحوذ علیہم الشیطان، کہ وہ انہی حالات میں، کیونکہ کریٹیکل حالات میں ہم خود ذرا جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے نا، اور وہ جو تھا کہ فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان،
یعنی وہ پارٹی بدلنا تو 2 منٹ کی بات، 1 منٹ میں ادھر سے ادھر فیصلہ ہو جاتا ہے نا. اور اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور وہ جو بات تھی کہ خسارہ ہونا، یعنی 1 منٹ کی بات ہے جسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 گھنٹے کے اندر پورے سال کا فیصلہ ہو جانا، کہ 3 گھنٹے میں وہ ساری محنت، حالانکہ پیچھے پڑھا بھی ہوتا ہے، 80% اٹینڈنس بھی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی 3 گھنٹے میں ڈلیور نہ کر سکے یا اس کریٹیکل سچویشن کو ہینڈل نہ کر سکے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پورے سال بہت اچھا رہا تھا یا پورے سال اس نے بہت کیا تھا. تو وہ صرف ایک گفتگو میں ہو سکتا ہے کہ ہاں اچھا اسٹوڈنٹ تھا. اور وہ جو پیچھے بات اسی میں جو آئی تھی کہ یہ جو ہے نا کہ ان اتبع الشیطان لن ینجو باتباعہم لہ الا الحسرۃ والندامہ والخسران، کہ یعنی واقعی اگر انسان اپنے آپ کو جج کرنا چاہے کہ یہ میں شیطان کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی ہے یا واقعی ایک مجبوری تھی میری یا یہ کرنا ضروری تھا، تو اس کا اندازہ بہت اچھا رزلٹ سے ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں ہمیں حسرت، ندامت یا خسارہ محسوس ہو تو ہم اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوتے ہیں اس صورت میں. جیسے ابھی کہہ رہی تھی نا صالحہ کہ عموماً وہ سچویشن جب گزر جاتی ہے تو ہمیں ضرور احساس ہوتا ہے، چاہے ہم اس وقت بہت جسٹیفائی بھی کر رہے ہوں، اپنے الفاظ کو بھی، نیت کو بھی، سب کچھ کر رہے ہوں، لیکن ان ریزلٹ اگر یہ 3 چیزیں آتی ہیں، حسرت، ندامت اور خسارہ، تو وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں یعنی ریزلٹ میں 0 آ چکا ہوتا ہے اس وقت. بالکل. استاذہ یہاں پر اس طرح معراج کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ سوچی تھی کہ ہم لوگوں کا سوچنے کا طریقہ اتنا لو ہے اور لیول ہمارا ذہنی طور پر ہم گرو نہیں کر پائے. ابھی پچھلے دنوں باہر جو ہے، یہاں سے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، محفلیں سج رہی ہیں معراج کے واقعے کو منانے کے لیے، اور باقاعدہ اس میں خواتین جو ہیں وہ میک اپ اور باقاعدہ جو ہے نا فلمی نغموں کی طرح کے گانے گائے جا رہے ہیں اور اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور عجیب و غریب طریقے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی، اور اس کو بہت ثواب کی نیت میں کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم تو ابھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تک ہی نہیں پہنچے، ابھی تو ہم بالکل نیچے جیسے غلط رستے کے اوپر چل رہے ہیں پورے ایز اے نیشن اور ایز اے پورا معاشرہ. ابھی تو اتنا کچھ کرنے والا باقی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے ذہن میں اجاگر ہو جائے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے ہم ویسے ہی دور ہو جائیں اور یہ خیال بھی نہ آئے یہ سب کرنے کا. بالکل صحیح ہے. مجھے یاد نہیں تھا کیونکہ میں سفر میں ہوں تو بعض کا ٹریک رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ معراج کس دن ہے. تو ہوا یہ کہ میرا بی پی کچھ ہائی ہو رہا تھا تو مجھے حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ سونف کا پانی پئیں یا سونف کا جو ارک ہوتا ہے وہ پئیں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے پوچھا کہ یہاں کوئی دیسی اسٹور ہے، تو ایک جگہ ہے اپنا فارم، بہت اچھی خاتون ہے اور بہت ہی اچھا دنیا بھر سے چیزیں منگا کے انہوں نے رکھی ہوئی. تو میں نے کہا چلتے ہیں. تو جب انہیں پتہ چلا کہ میں کون ہوں تو بہت خوش ہوئی، تو کہنے لگی معراج مبارک ہو. اب وہ ایسی سچویشن تھی، ٹل پہ وہ کھڑی تھی کہ کیا کہا جائے، کیونکہ نہ ہمارے پاس کوئی پمفلٹ تھا، نہ ہی کوئی اور بات تھی، اور نہ ہی وہ کوئی بحث کی جگہ تھی کیونکہ اور کسٹمر بھی تھے. تو اس سے مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ لوگ اس کو بھی یعنی اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے، تبھی مبارک دی گئی. تو اب وہاں کیوں لے جایا گیا، کیا کچھ اس میں حکمتیں تھی، کیا مقاصد تھے، وہ تو کسی کو بھی یاد نہیں. ہم صرف اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے اور اس پر فخر کر رہے ہیں. جیسے میلاد مناتے ہیں معراج بھی منانے لگ گئے ہیں. تو ہر چیز کو ہم نے ایک فن بنا لیا نا. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے. تو ہماری کیا ایفرٹس ہیں، کیونکہ ہم تکلیف نہیں کرتے، اپنے آرام سے نکلنا نہیں چاہتے کہ جا کے 2-4 لوگوں سے بات کریں، کسی ایسی محفل میں جا کے کسی کو سکھائیں سمجھائیں، کیونکہ ہماری شغل ہی ختم نہیں ہوتے. دین کو بھی انٹرٹینمنٹ بنا لیا، مزاج ہی بگڑ گیا. تو لوگوں کی نا سوئی ہوئی حصوں کو جگانے کی ضرورت ہے، ان کو صرف پیمپر کرنے کی نہیں، صرف نفس کو موٹا کرنے کی نہیں. دماغ کے وہ حصے جو سو گئے نا لوگوں کے سوچنے سمجھنے والے، ان کو جگانے کی ضرورت ہے، شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے کرنا ہے اس کے طریقے سوچا کریں. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ قیامت دن ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک انگلی بھی ہوں گی، تو میں سوچ رہی تھی کہ درخت پہاڑ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے دیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں اور انسانوں کو اختیار ملا ہے، اور یہ سارے انسان جب ایک انگلی پہ ہوں گے تو ان میں ایک ہم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، اس کے سامنے ہم اپنے جواب دہی کیسے کریں گے. جب ہم یہ بات سوچے تو ہم خود بخود اگر ہم ہر ٹائم اس بات کو اپنے اوپر رکھیں نا یا کچھ بھی ہم کرنے لگے تو ہم یہ سوچیں کہ اتنی مخلوق جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی تو ان میں ایک ہم بھی ہوں گے، اور اس ٹائم اپنی حیثیت انسان کو بہت چھوٹی نظر آتی ہے، تو دل اندر سے کام چاہتا ہے کہ اب ہم اس کام سے رک جائیں. بالکل. اصل میں ہم نہ اپنا مقام پہچانتے ہیں نہ اللہ کا مقام پہچانتے ہیں، تو پھر یہی صورت ہوتی ہے جو ہو رہی ہے. غفلت کی زندگی اسی وجہ سے ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کھڑے کہاں ہیں. معراج کب گزری ہے؟ ہو گئی ہے. اچھا،
کہ یہ ہم بھی حدیث ہاسٹل میں ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں بھی نہیں پتا ہے جی میں کہ وہ ڈیٹ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن ڈیٹ لکھی جاتی ہے ہجری، لیکن ذہن اس طرح سے جاتا نہیں ہے. جی لیکن میں سیلیبریشن وغیرہ نہیں ہو رہی تھی. جی میں حیران یہ ہو رہی ہوں نا کہ ہم نے حدیث بھی آج ہی پڑھنی تھی. یہ کتنا بڑا ریمائنڈر ہے اللہ کی طرف سے. ہم نے تو لوگوں کو یاد دہانی نہیں کرائی، لیکن اللہ نے ہمیں کرا دی. آگے یہ حدیث ہے طویل، اس کو آج پورا کرنا ہے، اور آج اس کے ساتھ ہی یہ والا چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يدع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الانبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه. قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيه تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5.
قال ان امتك لا يطيقون ذلك فارجع الى ربك فاسأله التخفيف قال فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال يا محمد انهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه متفق علیہ. کیا خوبصورت حدیث. کیا اس میں پیغمبروں کا اخلاق اور ادب، ملاقات کا طریقہ، کسی کے گھر جانے کا طریقہ کتنے خوبصورت انداز میں بتایا گیا. یہ ہے اللہ کی چنی ہوئی بہترین مخلوق جبریل، پروفٹس. ان کا اخلاق دیکھیے، ان کا معاملہ دیکھیے. میں تو ساری حدیث میں ان کا باہمی معاملہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ویلکم کرتے ہیں، کس طرح دعا دیتے ہیں اور کس طرح رخصت کرتے ہیں اور کس طرح اجازت لیتے ہیں اور بغیر کسی فس کے اپنا نام بتاتے ہیں. اور ڈیوٹی والے اپنی ڈیوٹی کس طرح پوری کر رہے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کر رہے کہ جبریل کا نام سنتے ہی وہ دروازہ کھول دیں، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ اس طرح کھولنا نہیں ہے جب تک پتہ نہ ہو کہ آنے والا کون ہے. یعنی ایک ایک چیز میں اتنی زبردست حکمت ہے کہ اگر آپ لوگ اس پر غور کریں تو بے شمار عجائب کھلیں گے آپ کے اوپر. کیونکہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، یہ ہے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو اب آپ ایک ایک چیز پہ غور بھی کرتے جائیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیت بالبراق، میرے پاس براق لایا گیا. وہو دابۃ ابیض طویل، اور وہ ایک لمبا سفید جانور تھا. فوق الحمار، گدھے سے ذرا بڑا. ودون البغل، اور خچر سے چھوٹا. یدع حافرہ، وہ اپنا پنجہ رکھتا تھا، اپنا کھر رکھتا تھا. عند منتہا طرفہ، اپنی نگاہ کی انتہا پر، یعنی جتنی دور وہ دیکھ سکتا تھا وہاں تک وہ اس کا پاؤں جاتا، یعنی جہاز سے بھی زیادہ تیز رفتار تھا. قال فرکبتہ، فرمایا کہ میں اس پہ سوار ہو گیا. حتی اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں آیا. قال فربطتہ بالحلقۃ، تو میں نے باندھا اس کو، یعنی کس کو؟ براق کو. بالحلقۃ، اس کنڈے کے ساتھ. التی، جس کے ساتھ یربط بہ الانبیاء، انبیاء اپنی سواری کے جانوروں کو باندھا کرتے تھے. ربط تو باندھنا. قال ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا. اللہ اکبر. فصلیت فیہ رکعتین، تو میں نے نماز پڑھی اس میں 2 رکعتیں. ثم خرجت، پھر میں نکلا. فجاءنی جبریل، جبریل آ گئے میرے پاس. باناء من خمر و اناء من لبن، ایک گلاس میں شراب اور ایک میں دودھ. اناء برتن، برتن شراب کا، برتن دودھ کا، یا پیالہ یا کپ یا گلاس جو بھی کہیں. اب یہ ایک مہمانی ہے نا ایک طرح سے، کہ آپ سفر کر کے ایک دوسری جگہ پر گئے اور وہاں آپ کو کچھ پینے کو دیا جا رہا ہے، اور ایک وقت میں 2 چیزیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کئی قسم کے جوس اور ڈرنک رکھ دیتے ہیں، اپنی پسند کا جو چاہیے لے لیجیے. تو ہر شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چوائس ہوتی ہے تو ہر شخص اپنی مرضی کی چیز اٹھاتا ہے نا، اور اسی سے اس کی شخصیت کھل جاتی ہے. یعنی کھانا پینا جو ہوتا ہے یا کھانے پینے کی جو چوائسیز ہوتی ہیں، اس سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ، اس کی خواہشات کیسی ہیں، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا طرز عمل، طرز زندگی کیسا ہے. فاخترت اللبن، تو میں نے دودھ اختیار کیا، یعنی دودھ لے لیا. فقال جبریل، تو جبریل نے کہا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کا راستہ اختیار کیا، یعنی خوش ہو گئے. یعنی دودھ تو ایز اٹ از ہم پیتے ہیں نا، اور شراب لوگ پھلوں سے بناتے ہیں اور گلا سڑا کے ان کو. شراب از پروسیسڈ فوڈ اور دودھ از نیچرل، را، آرگینک، فریش فوڈ. دونوں کا فرق ہے. آپ نے جنک نہیں اٹھایا، بالکل فریش چیز لی، ان پروسیسڈ. ثم عرج بنا الی السماء، پھر وہ ہمیں لے کے آسمان کی طرف چڑھ گیا، یعنی وہ جو جانور تھا. فاستفتح جبریل، تو جبریل نے دروازہ کھلوایا، یعنی دروازہ نوک کیا پہلے آسمان کا.
فقیلا تو کہا گیا من انت، آپ کون ہیں؟ حالانکہ جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں میں سب سے بڑے، بہت بڑی پاور ہے ان کی، بہت بڑا مقام ہے. قال جبریل، لیکن عجز و انکساری آپ دیکھیے، وہاں وہ بھڑک نہیں اٹھے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، میرا نہیں پتا، میں تمہارا سردار ہوں. قال جبریل، کہا جبریل ہوں. قیل ومن معک، کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب یہ جو ڈیوٹی پر فرشتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کتنی بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، کیونکہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کمانڈ چینج نہیں کر دیتے. قال محمد، کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں اور تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. اس وقت دو بڑی ہستیاں مخلوق میں سے اللہ کی مخلوق میں سے دو بڑی عظیم ترین ہستیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں آسمان کے دروازے پر، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیل وقد بعث الی، کیا آپ کو بلوایا گیا؟ قال قد بعث الی، اور میں بلائے گئے. ففتح لنا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. آنےسٹی دیکھیے آپ. فاذا انا بآدم، تو سب سے پہلے آسمان پہ آدم تھے. فرحب بی، تو آپ نے مجھے مرحبا کہی، ویلکم کیا. یہ ہے پیغمبروں کا اخلاق. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی گھر میں آئے تو یہ نہیں کہ دروازہ کھولا اور پھر منہ موڑ کے چل پڑے اور اس کو مہمان بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. سب سے پہلے ویلکم کرنا چاہیے. کوئی گھر میں آئے تو اٹھ کے ملنا چاہیے، مرحبا کہنا چاہیے. بعض اوقات لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کے گھر جائے تو کوئی ایک یا تو سرونٹ ڈیل کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایک بندہ پھنس جاتا ہے اور باقی سب اپنے کمروں میں، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی پرواہ نہیں. تو ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، کوئی ویلکم نہیں کرتا. تو یہاں پر آپ دیکھیے پیغمبری اخلاق، یعنی کہ آسمانی اخلاق آپ دیکھیے اور پیغمبرانہ اخلاق. فرحب بی ودعا لی بخیر، مرحبا اور دعا. ثم عرج بنا الى السماء الثانیہ، دوسرے آسمان پر چڑھ گئے. فاستفتح جبریل، دروازہ کھلوایا جبریل نے. فقیل من انت، کہا کون ہے آپ؟ قال جبریل، کہا جبریل ہوں. قیل ومن معک، کہا گیا کون ہے آپ کے ساتھ؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد بعث الی، کیا ان کو بلوایا گیا؟ قال قد بعث الی. ففتح لنا، تو دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا بابنی الخالة عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا، تو میں خالہ کے دو بیٹوں یعنی آپس میں جو کزن تھے خالہ کے بیٹے عیسی ابن مریم اور یحیی ابن زکریا کے پاس تھا. وہ دونوں ایک جگہ ہیں، ایک ہی دور کے لوگ ہیں. صلوات اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں. ان دونوں کے بھی اخلاق دیکھیے. فرحبا ودعوا، اب تسنیہ کا صیغہ، دونوں نے مرحبا کہا، دونوں نے دعا کی، لی میرے لیے، بخیر، خیر کی. چاہے وہ آسمان پر ہے لیکن کس طرح ان کے اندر بندگی ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. ثم عرج بی الى السماء الثالثة فاستفتح جبریل. فقیل من انت؟ قال جبریل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قیل وقد بعث الی؟ قال قد بعث الی. ففتح لنا فاذا انا بیوسف، تو میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہے یہاں. اذا هو قد اعطی شطر الحسن، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دیے گئے ہیں حسن کا ایک بڑا حصہ. شطر آدھے کو بھی کہتے ہیں، شطر بڑے حصے کو بھی کہتے ہیں. فرحب ودعا لی بخیر، وہی اخلاق، مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی، خیر کی. ثم عرج بنا الى السماء الرابعة فاستفتح جبریل. قیل من هذا؟ قال جبریل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث الی؟ قال قد بعث الی. ففتح لنا فاذا انا بادریس، تو میں ادریس علیہ السلام کو ملا. فرحب ودعا لی بخیر، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور خیر کی دعا کی میرے لیے. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ورفعناہ مکانا علیا، ہم نے بلند کیا اس کو ایک بلند مقام پر. سورۃ مریم میں آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فاستفتح جبریل. قیل من هذا؟ قال جبریل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قیل وقد بعث الی؟ قال قد بعث الی. ففتح لنا فاذا انا بهارون فرحب ودعا لی بخیر. میں نے دیکھا کہ میں ہارون علیہ السلام کو ملتا ہوں، انہوں نے بھی مرحبا کی اور دعا دی، خیر کی مجھے. ثم عرج بنا الى السماء السادسة فاستفتح جبریل. قیل من هذا؟ قال جبریل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قیل وقد بعث الی؟ قال قد بعث الی. ففتح لنا فاذا انا بموسى فرحب ودعا لی بخیر. تو موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پر، انہوں نے بھی مرحبا کی اور خیر کی دعا دی مجھے. ثم عرج، پھر وہ چڑھا یعنی براق، الى السماء السابعة، ساتویں آسمان کی طرف.
فاستفتح جبریل فقیل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح لنا فاذا انا بابراہیم. تو میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا مسندا ظہرہ الی البیت المعمور، وہ اپنی پیٹھ بیت المعمور کے ساتھ لگائے ہوئے تھے. سبحان اللہ، دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، وہاں بھی بیت المعمور کے پاس جگہ ہے ان کی. کیا ہے بیت المعمور؟ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، یعنی طواف کے لیے. لا يعودون، نہیں لوٹتے، الیہ، اس کی طرف، یعنی پھر واپس دوبارہ کبھی نہیں آتے، پھر نئے 70 آ جاتے، پھر نئے 70 آ جاتے. ثم ذهب بي الى السدرة المنتهى، پھر وہ لے گیا مجھ کو براق سدرۃ المنتہا کی طرف. وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، تو اس کے پتے جو تھے، سدرۃ المنتہا بیری جو تھی، اس کے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، اس سے ملتے جلتے تھے. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، اور اس کے جو پھل تھے وہ قلال کی طرح تھے، قلال کی طرح تھے. کسی حدیث کی کتاب میں آپ دیکھ لیجیے، انہوں نے شاید ریسرچ کی ہو، ترجمہ، تو نیکسٹ ویک بتائیے مجھے بھی. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، تو ان کے پھل جو تھے وہ قلال کی طرح تھے. قال فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت، پھر جب ڈھانپ لیا اس سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے بھی ڈھانپا، تغیرت، تو تبدیل ہو گیا، اس کا رنگ بدل گیا. فما احد من خلق اللہ، تو نہیں کوئی ایک بھی اللہ کی مخلوق میں سے، یستطیع، جو استطاعت رکھتا ہو، ان ینعتها من حسنها، کہ وہ اس کے حسن کو بیان کر سکے، کہ اس کے حسن کی تعریف کر سکے. یعنی وہ روشنی تھی، وہ نور تھا، وہ جو بھی تھا جس نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، تو وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ جس کو کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا. فأوحى الله إلي ما أوحى، تو اللہ نے میری طرف وحی کی جو بھی اللہ نے وحی کی. سبحان اللہ. ففرض علی 50 صلاة، تو مجھ پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی. فی کل یوم ولیلۃ، ہر دن رات، کیونکہ انسان کو اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا، تو اس لیے دن اور رات میں 50 دفعہ نماز پڑھنا فرض کر دیا گیا. فنزلت الی موسیٰ، تو میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا. فقال، تو فرمایا، ما فرض ربک علی امتک، آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا ہے؟ قلت 50 صلاۃ، میں نے کہا 50 نمازیں. قال ارجع الی ربک، کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ. فاسأل التخفیف، تخفیف کا سوال کرو. فإن امتک لا یطیقون ذلک، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. فإنی قد بلوت بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. وخبرتہم، اور ان کا امتحان لے چکا ہوں، اختبار، تو وہ نہیں کر سکے یہ. تو وہ اپنے تجربے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں. یہ کتنی زبردست بات ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور درجے اور مقام میں مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے اب مجھے تو ہیبت ہے اور آپ کا تو بہت روب ہے، تو میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. دل تو چاہتا ہے کہ کہوں لیکن کہہ نہیں سکتا. یہ جھوٹے تکلفات ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. بہت سے لوگ میرے ساتھ اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ بڑی ہیں اس لیے آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا، مشورہ نہیں دے سکتے. نہیں، جو حق بات ہوتی، جو صحیح بات ہوتی، ادب، اخلاق، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، کسی کی بھی خیر خواہی یہی ہوتی ہے کہ اس کو مشورہ صحیح دیا جائے اور بر وقت دیا جائے. اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت مشورہ نہ دیتے تو آج ہم سب کا حال کیا ہوتا. تو کسی کے ساتھ بھی جو حقیقی سنسیئرٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو، اس کو اس کے بارے میں بتایا جائے. اور بعض اوقات ٹیچرز کو فیڈ بیک دینا، ادارے کو فیڈ بیک دینا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا یہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے، یہ اسے کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے. تو ایسے معاملات میں انسان کو صدق کی نیت اور صدق اور اخلاص کے ساتھ اچھا مشورہ دینا چاہیے، نہ کہ یا تو بالکل ہی چپ ہو گئے کہ نہیں ہمیں تو شرم آئی، ہم کسی کے سامنے بول نہیں سکے، اور پیٹھ پیچھے غیبت شروع کر دی یا کریٹیسزم شروع کر دیا. تو یہ بد اخلاقی میں اور بد عملی میں شمار ہوتا ہے اور اس سے پھر انسان کو نقصان ہوتا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی. انہوں نے بھی یہ نہیں کرنا نہیں مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں اب جا سکتا، نہ، کیونکہ بعض اوقات ایسے کوئی کام آ جاتے، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے نا. تم کہتے ہو میں نہیں بڑے سے بات کر سکتی، میں ابا سے بات نہیں کر سکتی، میں اماں سے بات نہیں کر سکتی، میں ٹیچر سے بات نہیں کر سکتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. فقلت یا ربی خفف علی امتی، میں نے کہا اللہ میری امت سے ہلکا کر دیجیے. فحط عنی خمسا، تو اللہ تعالیٰ نے 5 ہٹا دی، گرا دی. حتی کو ہوتا ہے حتتن،
فرجعت الی موسیٰ فقلت، پھر میں موسیٰ کے پاس آیا، میں نے کہا حتی انی خمس قال ان امتک لا یطیقون ذلک، موسیٰ نے کہا تمہاری امت یہ نہیں کر سکتی، فرجع الی ربک فاسأل التخفیف، جاؤ اپنے رب کے پاس اور تخفیف کا سوال کرو، یعنی ہلکا کرنے کا، کم کرنے کا. قال فلم ازل ارجع بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قال یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلۃ، کہا کہ اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، لکل صلاۃ 10، ہر نماز 10 کے برابر ہے، فذلک 50 صلاۃ، تو یہ 50 کی 50 ہی ہوئی ثواب کے اعتبار سے. ومن ہم، اور جس نے ارادہ کیا بحسنۃ کسی نیکی کا، فلم یعملھا پھر اس کو کر نہیں سکا، کتبت لہ حسنۃ تو اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی، فإن عملھا پھر اگر اس نے اس کو کر لیا، کتبت لہ عشرا تو 10 لکھ دی گئی. ومن ہم بسیئۃ، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا اس کو کیا نہیں، لم تکتب شیئا تو کچھ نہ لکھا گیا، فإن عملھا کتبت سیئۃ واحدہ پھر اگر اس نے اس برائی پر عمل کر لیا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی. قال فنزلت، کہتے کہ پھر میں اترا، حتی انتہیت الی موسیٰ یہاں تک کہ میں موسیٰ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، فاخبرتہ تو میں نے اس کو خبر دی، فقال ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، کہا ابھی بھی جاؤ اپنے رب کے پاس اور تخفیف کا سوال کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقلت تو میں نے کہا، قد رجعت الی ربی حتی استحییت منہ، کہ میں جاتا رہا ہوں، پلٹتا رہا ہوں اپنے رب کی طرف حتیٰ کہ میں اب شرما گیا ہوں کہ اب اس سے کم کیا ہوں، کیونکہ 5 کا سیٹ کم ہوا تھا نا، تو 5 اب رہ گئے تھے آخری، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک دفعہ جائیں اور ساری معاف کرا کے آ جائیں، تو 5 باقی رہ گئے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. استاذہ ایک سوال ہے جی. جو حدیث ابھی سعید الخدری کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں جو لاسٹ پورشن تھا، کما یکفع احدکم خبزته فی السفر نزلا لأہل الجنہ، اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ لأہل الجنہ سے کیا مطلب ہے یہاں پہ. جزاک اللہ. جی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جسے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا، یعنی جنت میں ایک روٹی اتنی بڑی ہوگی. ہماری دنیا کے دسترخوان پر تو یہ چھوٹی سی ہوتی ہے نا. تکون الارض، ہو جائے گی زمین، یوم القیامت، قیامت کے دن، خبزۃ واحدۃ، ایک روٹی کی طرح، یعنی روٹی بن جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو الٹے پلٹے گا. ٹھیک ہے، جس طرح تم میں سے کوئی دسترخوان پر اپنی روٹی کو لہراتا ہے، الٹتا پلٹتا ہے. یہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اہل جنت کی میزبانی کے لیے، یعنی انہیں کھلانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو زمین ہوگی وہ ہمیں کھلائی جائے گی، یعنی روٹی بن جائے گی نا ایک طرح سے. مہمانی کی جگہ بن جائے گی، مہمانی ہو جائے گی. نزلاً اس کو کہا گیا، اہل جنت کی مہمانی کے لیے زمین جیسی روٹی ہے، زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لہرائے گا. یعنی اتنی بڑی چیز جو ہے ہم تو نہیں سوچ سکتے. ہمارے لیے تو جو چھوٹی دسترخوان کی روٹی ہوتی ہے، جس طرح ہم اس کو جتنا چھوٹا سمجھ کے لہرا لیتے ہیں. لیکن کھانا کٹھے کھا رہے ہوتے تو ایک کہتا مجھے روٹی دے دو، کیا کرتے ہیں روٹیوں کے اسٹیک میں سے نکال کے ایک کیسے دیتے ہیں، بڑی بھاری ہوتی ہے وہ. استاذہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ابھی جو آخر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب 50 نمازیں ہوئی اور واپس آئے اور حضرت موسیٰ نے کہا، تو جو آپ سارا کہہ رہی تھی نا کہ انہوں نے برا نہیں مانا اور چلے گئے، اس کے باوجود کہ بڑے تھے ان کا کہنا، تو میں سوچی تھی کہ سارے پھر بھی یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی، اور اللہ تعالیٰ کا تحمل دیکھیے کہ وہ 4 دفعہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ یعنی وہ غضبناک نہیں ہوئے، اور انہوں نے یعنی کتنا تحمل. اللہ تعالیٰ کا ہمیں سبق اس سے ملتا ہے کہ قدرت اور ساری طاقت کے باوجود بالکل ہم تو بالکل ذرا سی بھی پاور نہیں ہوتی، تو تب بھی ہمیں اتنا صبر ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی چیلنج کرتے کھڑے ہو کے دوسری دفعہ کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا. چیلنج کے علاوہ کوئی مشورہ تو دے ہمیں، یا کچھ کہے تو صحیح ہم کیسے غضبناک ہوتے ہیں. اس نے کہا کیوں. استاذہ، اور یہ جو دروازے کے اوپر پوچھنے گئے تو مجھے تو اپنے الہدا کی سیکیورٹی کے پرسنز یاد آ گئے کہ وہ کسی اسٹاف ممبر سے اگر وہ یہ پوچھ لیں تو ان بیچاروں کی خیر نہیں رہتی. پھر کیا کارڈ کہاں ہے؟ ہمارا اخلاق دیکھیے نا، پھر ہمارا پیغمبرانہ اخلاق تو نہیں، اور نہ ہی ہم پھر پیغمبروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں.
آپ یقین کریں کہ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے میں عام طور پہ یہ دروازہ استعمال نہیں کرتی، اور جیسے کوئی نیا اسٹاف آیا اور وہ مجھے نہیں پہچانتا تو میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کیا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھے. دبئی میں بھی تھی، وہاں کانفرنس ہو رہی تھی، تو میرے ساتھ جو لوگ تھے اور جو ڈیوٹی پر بھی تھے تو انہوں نے ظاہر اپنی ڈیوٹی پوری کرنی تھی تو کارڈ مانگا مجھ سے. حالانکہ مجھے کچھ لوگ ان میں سے جانتے بھی تھے، تو ایک نے دوسرے کو جب کہنے کی کوشش کی کہ نہیں ان کا نہیں دیکھے، میں نے کہا نہیں میں اس سے ایگزامپٹ نہیں ہوں. میں نے فوراً اپنا کارڈ نکالا اور سامنے کر دیا کہ اس میں کوئی میری توہین نہیں. وہ اگر میرا کارڈ دیکھیں گے اور میرا نام دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے بس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.